ہیلنگ ہاسپٹل ملٹی سپر اسپیشلٹی نیئر نہرو اسٹیڈیم بیدر۔ السلام علیکم ناظرین، ناز میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اہم خبر۔ سید منصور احمد قادری معتمد انجمن خادم الحجاج ضلع بیدر و رکن ریاستی حج کمیٹی نے عازمین حج 2026 کے لیے ایک اہم اطلاع جاری کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عازمین نے ابتدائی مرحلے میں سول اسپتال سے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا، لیکن سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے سعودی عرب کے رہنما اصولوں کے مطابق اب ضلع کے ڈسٹرکٹ اسپتال سے دوبارہ میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں تمام عازمین کا بلڈ ٹیسٹ، لیور فنکشن ٹیسٹ اور دیگر ضروری طبی جانچ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دل، گردوں اور دماغی امراض سمیت جسمانی فٹنس کا بھی مکمل معائنہ کیا جائے گا، جس کے بعد ہی حتمی میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں مکمل تفصیلات۔ البدر ٹورسٹ اینڈ ٹریولز بیدر حج اینڈ عمرہ سروسز حرم مکہ اور حرم مدینہ کے نزدیک رہائش اور حیدرآبادی کھانا کے ساتھ بہترین پیکیجز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عازمین حج 2026 کے لیے بہت ہی اہم اطلاعات دینے کے لیے آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو حاجی کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، وہ پہلی بار جب فارم داخل کر رہے تھے تب تو یہاں سول ہاسپٹل پر جا کر ہم فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے تھے، لیکن سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے سعودی عربیہ کے گائیڈ لائنز کے مطابق پھر ایک بار ہر ضلع کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اوپر اور ایک مرتبہ میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس میں ہر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو اس بات کی اطلاع دی گئی ہے کہ تمام حاجیوں کا بلڈ ٹیسٹ کیا جائے۔ بلڈ میں لیور فنکشن ٹیسٹ بھی ہوگا، رینل فنکشن ٹیسٹ بھی ہوگا اور دوسرے کئی ٹیسٹ ہیں جس کو بلڈ میں کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا کوئی حاجی دل کا مریض ہے، کوئی حاجی گردوں کی شکایت سے پریشان ہے، یا کوئی حاجی دماغی کسی مرض میں مبتلا ہے، یا کوئی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، فزیکل فٹنس اس کی ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب باتیں چیک کر کر اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانا ہے۔ اور اس مرتبہ یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کو اس قدر سختی کے ساتھ لاگو کیا جا رہا ہے کہ آرڈرز میں آیا ہے کہ اگر سرٹیفکیٹ غلط پایا گیا تو جو میڈیکل آفیسر یہ غلط سرٹیفکیٹ بنائے گا اس کو سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح کل انجمن خادم الحجاج کے لوگوں کی DHO آفس پر وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہمیں ساری باتیں بتائی۔ میں بالکل مختصر انداز میں بتا دوں کہ جو ڈائلیسس کے پیشنٹ ہیں، جو دل کے شدید مرض میں مبتلا ہیں، یا اور کوئی سیویئر ان کو اگر بیماری ہے تو وہ اس مرتبہ حج کو نہیں جا پائیں گے۔ یہ بات کھلے طور پر بتا دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یقینی طور پر یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ انہیں کم سے کم 500 میٹر واکنگ کا جو ہے نا چلا کر بھی ٹیسٹ کرنا ہے۔ اسی لیے سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے یہ واقعتاً پروگرام کرنے کے لیے بھی ہدایت دی گئی تھی۔ سال گزشتہ ہم نے یہاں بیدر میں بھی یہ پروگرام کیا اور شاید 15 فروری کو بنگلور میں بھی اس کا بھی پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس طرح تمام حاجیوں کو چلا کر مشق لی جا رہی ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون چلنے کے قابل ہیں یا نہیں ہے۔ اب ویل چیئر پر جانے والے جو حاجی رہیں گے ان کے لیے علیحدہ ہدایات رہیں گی۔
باقی تمام جو ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ ہیں وہ ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دواخانے میں برمس کے ادھیکاریوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک دن میں صرف 50 لوگوں کا ہی ٹیسٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ تفصیلی ٹیسٹ ہے، اس لیے پورے حاجی اگر ایک ساتھ آ جائیں گے تو ان کا ٹیسٹ لینا ممکن ہے۔ دوسرے مقامات پر خالی یوں ہی اطلاع دے دی جا رہی ہے اور سارے کے سارے لوگ آ جا رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں۔ اس لیے انجمن خادم الحجاج نے یہاں پر 6 بیچ بنائے ہیں 50-50 کے۔ ہمارے پاس 310 حاجی ہیں، 310 حاجیوں کو ہم 6 بیچ میں ڈیوائیڈ کیے ہیں۔ یعنی کل پہلا بیچ بیدر کے لوگوں کا ہوگا، اس کے بعد ہفتے کے دن بسوا کلیان کے تمام حاجیوں کو جو ہے نا یہاں پر برمس پر آنا ہوگا۔ پھر اتوار تو چھٹی رہے گی، پیر کے دن پھر جو ہے ہم امن آباد، اوراد، بھالکی اور اطراف کے حاجیوں کو جو ہے نا بلائیں گے۔ پھر منگل کے دن پھر بیدر پراپر کے حاجیوں کا بیچ ہوگا۔ بیچ ہم بنا چکے ہیں، میں انشاءاللہ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں یہ بیچ کی تفصیلات ڈال دوں گا، آپ لوگ چیک کر لیں کہ کس دن کس کا بیچ ہے، اور آپ لوگوں کو الگ الگ بیچ کے اعتبار سے اطلاع بھی دے دی جائے گی۔ تو اس طرح میں چاہوں گا کہ جس بیچ میں جو لوگ ہیں وہ بالکل الرٹ رہیں، ادھر ادھر نہ جائیں، اپنے سارے جو ہے نا کام کاج کو چھوڑ کر اس میں شریک رہ کر اپنے آپ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ حج پر نہیں جا سکتے۔ یہ انتہائی اہم کام ہے، اپنے ہر کام کو روکیں اور یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا لینے کی کوشش کریں۔ ایک اہم بات نوٹ کر لیجئے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو 15 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں اپنا ٹیسٹ دے دینا ہے، آ جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اپنا سارا دن فارغ کرنا ہے، دوسرا کوئی کام پینڈنگ رکھ کر آپ اس کام کے لیے نہ آئیں۔ جب یہ کام مکمل ہوگا اور آپ کو جانے کے لیے کہا جائے گا اس کے بعد ہی آپ کو جانا ہے، اس لیے کسی کام کو بھی پینڈنگ نہ رکھیں، بلکہ اس کام کے لیے پورا وقت دے کر آئیں اور اپنا کام مکمل کرا لیں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ناز میڈیا کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔